دور دیس میں ایک ایسا گھر تھا جو کہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ تمام پرندے، جانور اور انسان چاہتے تھے کہ ہم اس گھر کے اندر جائیں۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی ننھی سی پری رہتی تھی جو کہ دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تمام لوگوں کا دل کرتا تھا کہ ہم اس چھوٹی ننھی سی پری سے جا کر ملیں اور اس کو پوچھیں کہ تمہارے گھر میں اور کون کون موجود ہے، لیکن کوئی بھی شخص اس کے گھر کی طرف جب جانے کی کوشش کرتا تو کوئی خاص قسم کی جادوئی طاقت اس کو روک دیتی۔ وہ ننھی پری دیکھتے دیکھتے بڑی ہوتی گئی اور ایک خوبرو عورت بن گئی جو کہ بہت خوبصورت فیری تھی۔ جو بھی کوئی اس کو دیکھتا اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا۔ تمام پرندے، جانور، جنگل میں پائے جانے والے تمام حشرات و جنات اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ اس کے پاس خاص قسم کی جادوئی قوتیں موجود تھیں۔ اسی پرستان میں، جنگل میں ایک بری فیری آباد تھی جو کہ دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ اچھی فیری پر جادو کر کے اس کی شکل و صورت بالکل تبدیل کر دے اور اسے کہیں دور جنگل میں پھینک دے جہاں پر کوئی بھی اس کی تعریف نہ کر سکے۔ بری فیری روز اپنی جادوئی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے روز کوئی ایسا جادو کرتی کہ پیاری فیری ایک بری بدصورت فیری میں تبدیل ہو جائے، لیکن اس کا جادو اس اچھی فیری پر اثر نہ کرتا۔ وہ سر تا پا خوبصورت تھی، سر سے لے کے پاؤں تک وہ خوبصورتی سے ڈھکی پڑی تھی۔ ایک دن بری فیری نے سوچا کہ میں اس کو بالکل ایسا بنا دوں گی جیسی میں ہوں، یعنی دکھنے میں خوبصورت لیکن اندرونی طور پر بہت زیادہ بدصورت۔ نے جادو کرنا سٹارٹ کیا۔ جیسے ہی اس نے اچھی فیری کے بارے میں جادو کرنا شروع کیا تو اچھی فیری نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کو کوئی اپنے قابو میں کر رہا ہے اور اس کے چہرے کو پکڑ کر کوئی دبوچ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا منہ پکڑ کر اس کے اوپر کوئی خاص قسم کا جادو کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ افسردہ حالت میں وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شیشے میں جو لڑکی موجود تھی وہ تو بالکل مختلف تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی کہ اس کے چہرے کو کیا ہو گیا۔ اس نے چہرہ اپنا دیکھا شیشے میں اور بہت زیادہ گھبرا گئی کیونکہ شیشے میں موجود کوئی اور ہی لڑکی تھی جو کہ اس سے بہت مختلف تھی، جس کی اتنی ڈراؤنی آنکھیں، اتنے ڈراؤنے سینگ اور بال ایسے جیسے کسی چڑیل کے ہوں۔ وہ اپنی شکل و صورت بھیانک دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ اتنی بھیانک شکل و صورت دیکھ کر اس نے چیخ ماری اور اچانک وہ زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی اس نے چیخ ماری تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں موجود نہ تھی، وہ کسی جنگل میں پہنچ چکی تھی۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد وہ بہت زیادہ حیران تھی، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ باقی تمام دنیا سے بے خبر تھی اور پوری دنیا بھی اس سے بے خبر تھی کیونکہ وہ کسی کو دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ تمام جنگل میں پھرتی رہی، پھر اچانک وہ پانیوں میں پہنچ گئی۔ مچھلیوں کے درمیان پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ مچھلیاں اس کو دیکھ نہیں پا رہی اور وہ بالکل غائب ہے اور وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک وہ آسمان کی طرف اٹھنے لگی۔ یہ اس پر کیے جانے والے جادو کی وجہ سے تھا۔ آسمان پر ستاروں کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے سوچا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے میری شکل تبدیل ہو گئی، پھر میں جنگل میں پہنچ گئی، پھر میں پانیوں میں پہنچ گئی اور اب میں آسمان کی طرف بڑھتی جا رہی ہوں۔ پھر اچانک وہ ایک ریتلے میدان میں پہنچ گئی جہاں بہت زیادہ گرمی تھی۔ وہاں پر اس کی جلد جلنے لگی، لیکن وہ ابھی بھی کسی کو دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ تو چھپی ہوئی تھی اور جادوئی طاقتیں اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ جب وہ ایک جنگل میں پہنچی تو وہاں پر ایک بزرگ نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی، تو اس نے جادو کے ذریعے سے
فیری کو اپنے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی وہ فیری اس کے سامنے حاضر ہوئی، اس نے اپنی جادوئی طاقتوں سے یہ پتہ لگایا کہ اس بیچاری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اور پھر اس نے اچھی فیری کو بتایا کہ ایک بری فیری نے تمہارے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے اور تم جگہ جگہ پر بھٹک رہی ہو اور کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتی تاکہ کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے، اور اب تمہارا رنگ و روپ چینج ہو جائے گا، جب تم کسی کو دکھائی دو گی تو تم ایک بچی کی مانند ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب وہ دوسرے لوگوں کو دکھائی دینے لگی، جانور اور پرندوں کو دکھائی دینے لگی، تو وہ ایک بالکل بچی میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایسے ہی پانیوں میں پہنچ جاتی، کبھی وہ ایسے میدان میں پہنچ جاتی جہاں بہت سے لوگ بیمار ہوتے، یعنی وہ جگہ جگہ بھٹکتی رہی۔ بوڑھے بزرگ نے اس کو کہا تھا کہ جب تم اس طرح طرح جگہوں پر گھومتی رہو گی، بھٹکتی رہو گی جادو کے اثر کے نیچے، تو تمہیں چاہیے ہوگا کہ تم دوسرے لوگوں کی مدد کرو۔ جو لوگ مشکل میں ہوں تمہیں ان کی مدد کرنا ہوگی۔ اگر تم ان کی مدد کرو گی تو تم جلدی اپنی ظاہری شکل و صورت میں واپس آ جاؤ گی، ورنہ تم ایسے ہی جنگلوں میں، پانیوں میں اور صحراؤں میں بھٹکتی رہو گی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، وہ جنگلوں میں نکل جاتی، اچانک وہ پانیوں میں پہنچ جاتی، اور لیکن اس کو کوئی بھی دیکھ نہ پاتا تھا۔ وہ بہت حیران ہوتی تھی کہ یہ میرا مشکل وقت کب گزرے گا۔ پھر اسی طرح دیکھتے دیکھتے وہ ریتلے میدان میں پہنچ جاتی جہاں اتنی گرمی ہوتی کہ وہ برداشت نہ کر پاتی، اور پھر اچانک وہ آسمانوں کی طرف اٹھنے لگتی، اور وہ حیران تھی کہ اس نے تو آج تک سب کے ساتھ اچھا کیا ہے۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے اور اس کے برے دن گزر گئے، اور وہ اپنی اچھائی کی وجہ سے دوبارہ سے اپنی شکل و صورت میں واپس آ گئی اور ایک خوب روح لڑکی بن گئی۔ وہ فیری کی شکل میں واپس آ چکی تھی، جو کہ ساری دنیا کو بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، اور پھر اس نے اپنا گھر بار دوبارہ سے ویسا ہی سجا دیا اور ہنسی خوشی رہنے لگی۔ تو پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل JF اردو سٹوری سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔